الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت قائم فرمائی اور اس کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ پہلوں کے ساتھ ملا دی گئی، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں نیک فطرت مسلمان اس زمانے کے پانے کی خواہش میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بس ہم میں سے ہر ایک کو جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے منسوب کرتا ہے، ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن پر پہلوں نے عمل کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کا تعلق جوڑا، آپ کی امت میں شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر اللہ تعالیٰ سے ایسا پختہ تعلق جوڑا کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. جو اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، بس انہوں نے خدا کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، اپنی جان کو بھی مشکل میں ڈالا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں بے انتہا نوازتا رہا. صحابہ کرام قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ اس حد تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا شوق تھا انہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ کس طرح نیکیاں کریں. بعض سوال پوچھتے تھے اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ جب کہ شریعت نازل ہو رہی ہے تم سوال نہ کرو، کیونکہ بعض تمہارے سوال اگر بعض احکامات مل جائیں تو تمہیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنی خاص رحمت کی نظر رکھتا ہے. جو بندے کو تکلیف سے بچاتی ہے، اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر تکلیف کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر خاص شفقت فرماتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق جوڑنے والے بھی اپنے ماحول میں خدا تعالیٰ کی صفات کے پرتو بنتے ہیں. ان تمام احکامات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی شفقت کا سلوک کرتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے ہیں. بس یہ وہ حقیقی اسلام ہے جو بندے کا خدا سے تعلق جوڑ کر پھر حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے. اور یہی
حقیقی اسلام صحابہ نے پایا اور سیکھا اور عمل کر کے دکھایا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھانے آئے ہیں، ہمیں بتانے آئے ہیں، ہمیں ان راستوں کو چلانے آئے ہیں۔ بس اس کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس سلسلے میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات پیش کروں گا جو ہمیں اپنے جائزوں کی طرف، اپنی حالتوں کی طرف توجہ دلانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو میں نے اقتباس لیا ہے اس میں آپ نے اس زمانے کا نقشہ کھینچا اور پھر بتایا کہ جماعت کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں عام علماء کے بارے میں، جو اس زمانے کے علماء ہیں جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت قریباً علماء کی یہی حالت ہو رہی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ علماء کی آج کل یہی حالت ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اس کے مصداق اکثر پائے جاتے ہیں، اور قرآن شریف پر بگفتن ایمان رہ گیا ہے، ورنہ قرآن شریف کی حکومت سے لوگ بکلی نکلے ہوئے ہیں۔ احادیث سے پایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ قرآن شریف آسمان پر اٹھ جائے گا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے۔ حقیقی طہارت اور تقویٰ جو قرآن شریف پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے آج کہاں ہے؟ اگر ایسی حالت نہ ہو گئی ہوتی تو خدا تعالیٰ اس سلسلے کو کیوں قائم کرتا؟ ہمارے مخالف اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ دیکھ لیں گے کہ آخر ہماری سچائی روز روشن کی طرح کھل جائے گی۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ خود ایک ایسی جماعت تیار کر رہا ہے جو قرآن شریف کی ماننے والی ہو۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو جماعت پر ڈالی آپ نے، توقع رکھی آپ نے کہ قرآن کریم کے ماننے والی ہوگی۔ قرآن کریم کو ماننا صرف ایک کتاب کو ماننا نہیں، بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا ہر ایک قسم کی ملونی اس میں سے نکال دی جائے گی۔ جائزے لینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے کہ ہر ایک قسم کی ملونی جو دنیاوی ملونی ہے اس میں سے نکال دی جائے گی، اور ایک خالص گروہ پیدا کیا جائے گا، اور وہ یہی جماعت ہے۔ اس لیے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کے احکام کے پورے پابند ہو جاؤ اور اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی کرو جو صحابہ کرام نے کی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر ٹھوکر کھاوے۔ ہر ایک کو، ہر احمدی کو نمونہ ہونا چاہیے۔ فرمایا ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ افتراء اور کذب کے سلسلے سے الگ ہو جاوے۔ بس تم دیکھو اور منہاج نبوت پر اس سلسلے کو دیکھو، جو نبوت کے طریق پہ چل رہا ہے سلسلہ، جو نبوت چلانا چاہتی ہے اس پر چلو۔ یہ میں جانتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور زمین پر بارش ہوتی ہے تو جہاں مفید اور نفع رساں بوٹیاں اور پودے پیدا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی زہریلی بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو غلط قسم کے دعوے کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں بس ہر شخص کا فرض ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ سے کشود کار کے لیے دعا کرے کہ جو کام ہیں پورے ہوں، اس مقصد کے لیے آئے ہیں حضرت مسلم صاحب وہ پورے ہوں، اور دعاؤں میں لگا رہے۔ سلسلے کی بنیاد نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ پر ہے، پھر اس سلسلے کی تائید
اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات ارضیہ اور سماویہ کی ایک خاتم ہم کو دی ہے. یہ نشانات جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کے زمینی اور آسمانی نشان وہ دیے ہیں، اور ایک مور ایسی مور دی ہے جو حجت ہے تمام لوگوں پر آپ کی صداقت کی. فرمایا یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اسے ایک مہر دی جاتی ہے، اور وہ مہر محمدی مہر ہے جس کو ناقابل اندیش مخالفوں نے نہیں سمجھا. اب اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے گا، اور وہ آپ کی ہی مہر ہے جس کے تحت وہ کام کرے گا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے. لیکن فرمایا تم اپنے نمونے قائم کرو تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ سلسلہ قائم ہوا ہے جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق جوڑنے والا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اے میری جماعت، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو، وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے تھے. خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے، لانتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے، اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم و غم دنیا کے لیے ہے. ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو وہ ابس طور پر میری جماعت میں اپنے تعین داخل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھل نہیں لائے گی. پھر ہماری اصلاح اور استقامت کے لیے صحیح طریق بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں بس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے، اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے، نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی. یہ اس قسم کے تکبر جو ہیں یہ عموماً انسانوں میں پائے جاتے ہیں. کسی کو علم کا فخر ہے، کسی کو اپنے خاندان کا، کسی کو مال کا. فرمایا کسی قسم کا تکبر نہ کرے. جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے. آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے. اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے آسمان سے ہی آتی ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے، اور چاہے تو دور کر دے. بس جب ہر قسم کا جو عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو قائم رکھتا ہے، چاہے تو ختم کر دیتا ہے. تو پھر تکبر کس بات کا؟ نہ کسی کو اپنے تقویٰ پر زوم ہونا چاہیے، نہ اپنی ایمانی حالت پر، نہ اپنی عبادتوں اور دعاؤں پر زوم ہو، نہ اپنی پاکیزگی پر زوم ہو. اسی طرح نہ ہی جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے دنیاوی معاملات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے. فرمایا بس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لا شیء محض سمجھے، یعنی اس کی کوئی نفس میں کوئی چیز ہستی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور آستانِ الوہیت پر گر کر
انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے. پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بس اور شرح صدر حاصل ہو جاوے، دل کھل جائے، شرح صدر حاصل ہو جائے دعاؤں کی قبولیت کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے کھلنے کا، تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے، بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو. جب اللہ تعالیٰ کے فضل کھلنے، دروازے کھلیں اور اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل مجھ پر نازل ہو رہے ہیں، تو مزید عاجزی پیدا ہو، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو محض لاش ہے سمجھے گا، اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے. اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی. دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے. پھر انسان کو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے. جب تکبر پیدا ہو جائے پھر دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتا. بس جیسا کہ میں نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس عمدہ طریق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ، اے سعادت مند لوگو، تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے. تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے. خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں، سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ. یہ کینے اور غصے بھی انسان کو کھا جاتے ہیں، اخلاق اس کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. فرمایا کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ. انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں، مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے. تکبر سب سے بڑا گند اور گناہ ہے. اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا. سو تم دل کے مسکین بن جاؤ. عام طور پر بنی نوع کی ہمدردی کرو جبکہ تمہیں انہیں بہشت دلانے کے لیے واز کرتے ہو. اب ہمارے علماء بھی ہیں، ہمارے داعیان بھی ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، بڑی بڑی خدمات کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں جو جب ذاتیات پر آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. پھر تکبر بعض دفعہ سامنے آ جاتا ہے، اپنی انائیں سامنے آ جاتی ہیں. فرمایا کہ تم جو بہشت لانے کے لیے واز کرتے ہو، یہ واز تمہارا کب صحیح ہو سکتا ہے اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخواہی کرو. جو اپنے معاملات آ جائیں تو پھر وہاں خیر خواہی نہ ہو جائے بلکہ بدخواہی سامنے آ جائے. خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے لیے دل میں ایک خوف پیدا کرو. فرمایا نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے، کیونکہ انسان کمزور ہے. ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے، اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا.
اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کی روح سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں۔ آج کل ہر احمدی کو یہ حالت تو خاص طور پر اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے بنیں۔ فرمایا، اے میری عزیز جماعت، یقیناً سمجھو کہ زمانہ اپنے آخر کو پہنچ گیا ہے اور ایک صریح انقلاب نمودار ہو گیا ہے، سو اپنی جانوں کو دھوکہ مت دو اور بہت جلد راست بازی میں کامل ہو جاؤ۔ بہت اہم بات ہے، سچائی کو اختیار کرو۔ سچائی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں سچائی ہے، عبادات میں خالص ہو کر عبادات کرنا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہی اہم حکم ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان میں راست بازی اور سچائی ہونی چاہیے۔ جماعتی خدمات ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، ان میں راست بازی اور سچائی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا، قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو، اور حدیثوں کو بھی ردی کی طرح مت پھینکو کہ وہ بڑی کام کی ہیں اور بڑی محنت سے ان کا ذخیرہ تیار ہوا ہے، لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کا کوئی قصہ مخالف ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو تا گمراہی میں نہ پڑو۔ قرآن شریف کو بڑی حفاظت سے خدا تعالیٰ نے تمہارے تک پہنچایا ہے، سو تم اس پاک کلام کی قدر کرو، اس پر کسی چیز کو مقدم نہ سمجھو کہ تمام راست روی اور راست بازی اسی پر موقوف ہے۔ سچائی اور سچائی پر چلنا، عمل کرنا قرآن شریف کی تعلیم پر ہی موقوف ہے۔ کسی شخص کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اسی حد تک مؤثر ہوتی ہیں جس حد تک اس شخص کی معرفت اور تقویٰ پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے۔ بس معرفت اور تقویٰ جب بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری باتوں کا اثر بھی ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ پیارے نہیں ہیں جن کی پوشاکیں عمدہ ہوں اور وہ بڑے دولت مند اور خوش خور ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اور خالص خدا ہی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ بس تم اس امر کی طرف توجہ کرو، نہ پہلے امر کی طرف، یعنی دنیا کی طرف نہ پڑھو بلکہ دین کو دنیا پر مقدم کرو۔ اگر میں جماعت کی اپنے وقت میں یہ جو جماعت کی حالت تھی، حالانکہ اس وقت بڑی پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں لوگوں میں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں جماعت کی موجودہ حالت پر ہی نظر کروں تو مجھے بہت غم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ہی کمزور حالت ہے اور بہت سے مراحل باقی ہیں جو اس نے طے کرنے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں جو اس نے مجھ سے کیے ہیں تو میرا غم امید سے بدل جاتا ہے۔ من جملہ اس کے وعدوں کے ایک یہ بھی ہے جو فرمایا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک والا دست کرنے والا ہوں۔ اگر اس وقت کی فکر تھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اور توجہ دلائی اپنے اپنے ماننے والوں کو، تو اب ایک زمانہ گزرنے کے بعد ہمیں تو اور بھی زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ہم دور جا رہے ہیں ہماری حالتیں کہیں بگڑتی نہ جائیں۔ بس بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، یہ تو سچ ہے کہ وہ میرے متبعین کو میرے منکروں اور میرے مخالفوں پر غلبہ دے گا، لیکن غور طلب بات یہ ہے
کہ متبعین میں سے ہر شخص محض میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا پوری پیروی جب تک نہیں کرتا ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جاوے اور نقش قدم پر چلے اس وقت تک اتباع کا لفظ صادق نہیں آتا اس سے معلوم ہوتا ہے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت میرے لیے مقدر کی ہے جو میری اطاعت میں فنا اور پورے طور پر میری اتباع کرنے والی ہو اس سے مجھے تسلی ملتی ہے اور میرا غم امید سے بدل جاتا ہے فرماتے ہیں بہرحال خدا تعالیٰ کے وعدوں پر میری نظر ہے اور وہ خدا ہی ہے جو میری تسکین اور تسلی کا باعث ہے ایسی حالت میں کہ جماعت کمزور اور بہت کچھ تربیت کی محتاج ہے یہ ضروری امر ہے کہ میں تمہیں توجہ دلاؤں کہ تم خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو اور اسی کو مقدم کر لو اور اپنے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کو ایک نمونہ سمجھو ان کے نقش قدم پر چلو اب نے فرمایا دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے بارے میں کہ یاد رکھو اب جس کا اصول دنیا ہے اور پھر وہ اس جماعت میں شامل ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اس جماعت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اس جماعت میں داخل اور شامل ہے جو دنیا سے دستبردار ہے یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں ایسے خیال سے تباہ ہو جاؤں گا یہ خدا شناسی کی راہ سے دور لے جانے والا خیال ہے خدا تعالیٰ کبھی اس شخص کو جو محض اسی کا ہو جاتا ہے ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے جو شخص اس کی راہ میں کچھ کھوتا ہے وہی کچھ پاتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو پیار کرتا ہے اور انہیں کی اولاد و برکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے اور یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرما بردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جائے دنیا ان لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر امر کی تناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور کسی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی دولت ہو سکتی ہے مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گی ان باتوں پر غور کرو اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرو فرمایا خاص نصیحت کرتے ہوئے جماعت کو پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور وہ کھانے کو اس کی چاہت ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے میری رائے میں کامل اخلاق کی تعلیم وجود اسلام کے اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی پھر آپ نے فرمایا اس وقت جب یہ بیان کیا جب مجھے صحت ہو جائے اس وقت طبیعت خراب تھی تو میں ایک کتاب لکھوں گا جو اخلاق کے بارے میں ہو بہرحال پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرا منشا ہے وہ ظاہر ہو جاوے اور وہ میری جماعت کے لیے ایک کامل تعلیم ہو اور ابتغاء مرضات اللہ کی راہیں اس میں دکھائی جائیں مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا اور سنتا ہوں کہ کسی سے یہ سرزد ہوا اور کسی سے وہ میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی میں جماعت کو بھی ابھی اس بچے کی طرح پاتا ہوں جو 2 قدم اٹھتا ہے
تو 4 قدم گرتا ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو کامل کر دے گا۔ اس لیے تم بھی کوشش، تدبیر، مجاہدہ اور دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ بنتا ہی نہیں۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے۔ بعض لحاظ سے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور توجہ سے، جن کو اس زمانے میں بھی مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور آپ نے اپنے صحابہ کے پاک نمونے دیکھے، اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ پورا فرما رہا ہے۔ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض لحاظ سے بالغ ہو چکی ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ بعض برائیاں بھی جڑ پکڑ رہی ہیں۔ تکبر، آپس کی انائیں وغیرہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، بعض جگہ بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات، لڑائیاں، رنجشیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہم نے آپ کی حقیقی جماعت میں سے ہونے کا حقدار کہلانا ہے تو ہمیں اپنی حالتوں کی طرف ہر لمحہ اور ہر آن نظر رکھنی ہوگی۔ ہمارا علم کس کام کا ہے اگر موقع پر وہ ہمارے اخلاق کو ظاہر نہیں کرتا؟ جیسا کہ ہم نے فرمایا کہ تبلیغ تم کرتے ہو، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہو، لیکن جب موقع آئے تمہارے سے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تمہاری اپنی حالتوں پر اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ بس علم وہی کام کا ہے جو ہمارے اوپر بھی نظر آتا ہو، جس کا سایہ ہمارے آپس کے تعلقات کا اظہار ہمارے اندر اور باہر کو ایک کر کے جب تک نہیں دکھاتا، اس وقت تک ہمارا علم بے فائدہ ہے۔ آج کے دور میں جب کہ جماعت کے خلاف مخالفت بھی شدت کو پہنچی ہوئی ہے، ہمیں ہر سطح پر اپنی ذاتی خواہشوں اور اناؤں کو پس پش ڈال کر ایک ہونے کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو صحابہ کے نمونے پر چلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے خطبہ ثانیہ کے دوران میری لمبی کھانسی کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی تھی، بڑی فیکسیں اور خط بھی آئے عرب ملکوں سے بھی، اور کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، اور بعض جگہوں سے بھی، اور اس کے ساتھ نسخے بھی اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں کہ اگر میں ان کو استعمال کرنا شروع کر دوں تو شاید مزید بیمار ہو جاؤں۔ بہرحال لوگوں نے اپنی طرف سے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، اور جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں اپنا وقت تو لیتی ہیں۔ جو علاج میں اپنے طور پہ جو ہومیوپیتھی کرتا ہوں، باقی ڈاکٹروں کی مرضی سے بھی کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما